میں سلام پیش کرتا ہوں فروغ نسیم اور حسان صابر کو. حسان صابر نے اس کیس کو ATC میں لڑا, ہائی کورٹ میں لڑا, اور پھر فروغ نسیم کے ساتھ جو ہے فروغ نسیم لیڈ ہمارے جو ہے وہ لائر تھے, اور حسان صابر ان کے جو ہے وہ سپورٹنگ لائر تھے, سپریم کورٹ میں لڑا. ان کو خراج تحسین, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے کیس کا فیصلہ ہوا ہے, الحمدللہ پورے پاکستان میں کوئی ایک آواز نہیں ہے, کوئی ایک آواز نہیں کہ غلط فیصلہ کر دیا, کوئی ایک آواز نہیں, سب اس فیصلے کو مان رہے ہیں. کیونکہ آج وہ دور نہیں ہے, یہ دور ہوتا نا وہ پرانا والا, تو ابھی پورا پاکستان کہتا جج, اور جج اتنا پریشر ہوتا کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. اس دن کے لیے بغاوت کی تھی, اس دن کے لیے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی تھی, اس دن کے لیے انیس قائم خانی نے اپنی ڈپٹی کنوینرشپ پارٹی کا پورا اپنی سربراہی چھوڑی تھی. یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. ہم MLA MP وزیر بننے, رابطہ کمیٹی کے ممبر بننے نہیں آئے تھے. وہ تو الطاف حسین ہمیں بنا رکھا تھا, انہوں نے بنا رکھا تھا. ہمیں کس چیز کی کمی تھی؟ نہیں میری قوم کا, میرے نوجوانوں کا غلط. تو اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ دن دکھا دیا ہے. ہمارے ابھی یہ گل پلازا میں آگ لگی, اتنے لوگ شہید ہوئے. یہ ہوتی نا پرانی MKM بڑے صاحب والی, تو شام تک کوئی جھوٹی 4 پرچی نکال کے دکھاتا کہ بھتے کی پرچی آئی تھی جی, نہیں دیا ہم نے تو آگ لگا دی. پورا پاکستان یقین کرتا. 4 کوئی ہمارا دشمن ویلاگر بیٹھ کر ہمیں یہ دکھاتا 4 پرچی کہ یہ بھتے کی پرچی آئی تھی, ورنہ گل پلازا میں, ورنہ کہتے تھے کراچی میں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی آپ کے بغیر, تو گل پلازا میں آگ کیسے لگ گئی؟ یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. الحمدللہ آج بھی لوگ, کرائم ہے شہر میں, لوگ مر رہے ہیں, لیکن میرے کارکن پہ, میری قوم کے انسان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا. یہ میرے نظریے کی جیت ہے. الحمدللہ میں بہت ہمبل ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں قوم کو اس طرح اس ٹون میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے غداری نہیں کی, ہم نے بغاوت کی ہے. ہمارا غلط رستے پہ چلے گئے وہ, ہم ان کے ساتھ, ان کے لیے جان دے رہے تھے, اپنی نسلوں کو لگا رہے تھے, اس لیے کہ ہمیں یہ ایمان تھا کہ میری قوم سے مخلص ہیں, میری قوم کے مسیح ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دے دیا, دکھا دیا, پردے اٹھا دیا کہ یار میری قوم کو تباہ بربادی جو ہے وہ ان سے کبھی میری قوم کو فیض مل ہی نہیں سکتا, کبھی خیر ملی, کیونکہ وہ اتنے گند میں ڈوب گئے ہیں کہ وہ تو جس سے حقوق لینے ہیں اسی سے تو مدد مانگ رہے ہیں. وہ جس سے حقوق لینے ہیں اسی تو بیٹھ کر اپنی طلاق کے مسئلے کون کرا رہے ہیں. اس کے جس سے حقوق لینے ہیں اس کے ہاتھ میں میرے لیڈر کی تمام خرافات کی ڈیٹیل ہے, وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. ہم کیسے حقوق جس سے مجھے کوٹا سسٹم ختم کروانا ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیڈر کے طلاق کی ڈاکومنٹس ہیں کہ بیوی نے کیا کیا الزام لگایا ہے, ہاں را سے کی انوالومنٹ کے سارے پیپر ہیں. تو کیسے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا؟ وہ تو کمپرومائز ہوگا. کیسے میری قوم کو فلاح پہنچے گی؟ وہ تو کمپرومائز ہوگا. یہ میرے نظریے کی یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, ایک فیصلے کی کامیابی نہیں ہے. میرا رب, میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے میری زندگی میں ہم اکیلے تھے دو لوگ. آج الحمدللہ دیکھو یہاں پر یہ MQM ہے, یہ کوئی PSP نہیں ہے, یہ MQM ہے. چند لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ فلاں آدمی نہیں, فلاں آدمی. یہی ہے جو حق والا ہے, وہ یہی ہے جو حق کے ساتھ ہے, یہی ہے. کسی کو لالچ دے کر, ڈرا کر یہاں نہیں ہے. اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے شب و روز کا سب کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا توجیحات ہیں, اس قوم کے لیے ہماری کیا فکر ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہتا ہوں. فروغ نسیم صاحب کو, حسان صابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین کی. انہوں نے جو ہے وہ ڈٹ کر جو ہے وہ انہوں نے اس کیس کو, قوم کی کیس کو لڑا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سرخرو کیا. اور میں وکٹمز کے شہداء کے لواحقین کو میں ان کے ساتھ دلی ہمدردی کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں یہ کیس صحیح سمت جو ہے وہ ثابت ہو گیا. آج بھی مجھے پتہ ہے آپ کے لوگوں کے سوالات آئیں گے, آج بھی یہ کوئی ان آفیشیل, تو میں ابھی تک وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ
اخباروں میں ہیڈ لائنوں کی زینت بن چکی ہے. آج بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اس قوم کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آج بھی جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں, جنہوں نے شہر پر ہمارے حقوق غصب کر رکھے ہیں, جنہوں نے خاص طور پہ ایک کمیونٹی اردو بولنے والے مہاجروں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں, اگر انہی سے میری پارٹی کا سربراہ جو ہے ایکسٹینشن کی درخواست کروائے گا, ایکسٹینشن لے گا, تو وہ بھی حقوق حاصل نہیں کر سکتا. ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں, قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں. جو ہے وہ امید ہے کہ جو ہے وہ ہماری اور پھر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یہ بھی ہم سے مشورہ نہیں ہو رہا. ہم سے مشورہ ہو, ہمیں بولیں ایک رات میں ان کو کہیں کہ اگر ہمیں کہیں کہ جی مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے, میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں, ہمیں بولیں. لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر الیکشن کمیشنوں میں جا کر جو ہے وہ حمید الظفر کے ذریعے جو ہے وہ جمع کرا رہے, اور جب 4 ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن کمیشن نے ڈانٹ پلائی تو ٹی وی پہ چلنے لگا سارا کچھ. اور جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے. وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر, اور تم جنگ لڑ رہے تھے. امیجن کرو, اب یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے سارا, یہ سارا ٹی وی پہ چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو پھر پتا چلا کہ بھائی جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش کروا کے یہ ایکسٹینشنیں لی جا رہی ہیں. ایکسٹینشن والا لیڈر جو ہے وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا. پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی تو اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو الیکشن ہی نہیں کرانے پڑتے. آج جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ لیڈر ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. پھر ہم کل کو کارکنوں کو بھیجیں گے دروازوں پہ, جاؤ جا کر ووٹ مانگو. کارکنان زمین پر ہیں. پارٹی کے ایم این اے کا ڈبہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ پنکی جو ڈرگ ڈیلر پکڑی گئی ہے اس کی لسٹ میں جو ہے وہ سر فہرست جو ہے میرے ایم این اے کا نام ہے, میرے ایم این اے کا نام ہے سر فہرست, تصویر کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ ٹی وی کہہ رہا ہے. کیا میرے کہنے ہی سے آپ کو برا لگتا ہے؟ وہ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس پہ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ کیا میں جواب دوں جا کر زمین پہ؟ کیا میرا کارکن جا کر ووٹ مانگے؟ اچھا بھائی چلیں, کوئی انڈیویجول کسی کا عمل ہے, کوئی غلط کام پہ پکڑا گیا, ہم نے کیا کیا؟ آج بھی ہوا ہے, میں نے کوئی میٹنگ کال ہوئی, کوئی شو کاز ہوا, کوئی آپس میں ہم بیٹھے نہیں, رائٹ ہینڈ آدمی ہے. تو this must stop now. Nobody should take this community, this party, taken for granted. یہ ہم نے اپنی زندگیاں اتنے بڑے بڑے فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, کیونکہ بھائی میں تو جو ہے وہ سینٹرل کیبنٹ کا آدمی ہوں, میں تو وفاقی وزیر ہوں, میں تو ایم این اے ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس سارے عہدوں پر جس کی کاسٹ یہ ہو کہ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے. بالکل نہیں چلے گا. یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی خون دے کر قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح رائے گا نہیں, سب کو موقع دیتے ہیں. اور یہ گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ یہ نیچے کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹچوں سے آپ ہمیں گالیاں پڑھواؤ گے, آپ ہمیں ڈراؤ گے یار؟ تو اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو جو ہے وہ الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تم ان سے بڑا بدماش ہو. تو ابھی تو میں نے وہ بیان کیا ہے جو سب کچھ پبلک میں ہے, جو ابھی تو میں نے اپنی بات شروع ہی نہیں کی ہے. ابھی تو میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں جو پبلک میں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, ابھی تو میں وہ کہہ رہا ہوں. اور کہہ کیوں رہا ہوں کہ بھائی آپ کو سربراہ بنایا ہے, آپ کو سپہ سالار بنایا ہے کہ آپ میری قوم کے حقوق لوگے. اگر آپ اتنے کمپرومائزڈ ہو, آپ مشورہ نہیں کرتے ہو, آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ اتنی خطرناک ہے, آپ جو اتنا شوق ہے آپ کو, آپ میرے جنہوں نے قوم کو کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے, آپ انہی سے جا کر ایکسٹینشن کی فریاد کر کے میسیجز دکھاتے ہو, یہ دیکھو میسج آ گیا مجھے ایکسٹینشن ملنے والی ہے. تو آپ میری قوم کو مقدمہ خاک لڑو گے؟ اتنی سی بات ہے.
اتنی سی بات ہے. کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے, کوئی دوستی بھی نہیں ہے کسی سے. جو قوم کے مجھ سے مخلص ہے وہ میں اس کو سر پہ بٹھاؤں گا, اس کے لیے ورکر بن کے کام کروں گا. اور جو میری اس قوم سے مخلص نہیں ہے, اپنی ذات سے مخلص ہے اور اپنے پرسنل کنڈکٹ سے, اپنے عہدے سے قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کے سامنے اس سے ٹکرا جائیں گے, اس سے ٹکرا جائیں گے. اور اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے, کامیاب کیا ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر رہا کہ یہ انفینش بزنس ہے. تو یہ تمام چیزوں کو, میرے کم کہے ہوئے کو بہت سمجھ کر سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں, اور سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں. اور یہ گمکری, یہ منافقت, یہ جھوٹ, اس کو کچھ بول رہے ہیں اس کو کچھ بول رہے ہیں, ادھر بھی ٹھیک ہیں ادھر بھی, حسین سے بھی یارانہ, یزید سے بھی دوستی, عجیب 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 کھچڑی بنا لی ہے. ساری یہ گند بلا خرافات نیچے کارکنوں تک سرایت کر گئی ہے, سرایت کر گئی. ہم سے کسی کو کیا بغض ہو سکتا ہے؟ ہم تو لیبر کی طرح کام کرنے والے لوگ ہیں اس پارٹی سے. کون سے پروجیکٹ میں ہم جو پیچھے رہے ہیں؟ ہم تو دوسرے کا بوجھ اٹھا کر چلنے والے لوگ ہیں یار. کوئی اگر اس پارٹی سے مخلص ہے, کوئی اس کاز سے مخلص ہے, اس کو ہم سے ناراضگی ہو کیسے سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟